بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نائس سرفراز اور ابھی آپ سے بات کروں گی ایک ٹاپک پہ۔ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے کہ مطلب مجھے اس ٹاپک پہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ویڈیو میں بنانے کی اتنی دیر سے کوشش کر رہی ہوں لیکن میں اپنی کوشش میں ناکام ہو رہی ہوں۔ مطلب میں بناتی ہوں اور ڈیلیٹ کرتی ہوں، بناتی ہوں اور ڈیلیٹ کرتی ہوں کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں۔ فائنلی اب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے اور ویڈیو بنا کر لوگوں سے ان کا اوپینین لینا چاہیے۔ تو میں یہ ویڈیو بنانے لگی ہوں اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنے کمنٹس مجھے بھیجنے ہیں اور مجھے بتانا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں، مطلب ایک آج کل ٹرینڈنگ میں آ رہی ہے ویڈیو، وہ رابعہ پیرنی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو پیرنی کا پتہ نہیں ہے کہ پیرنی ورڈ کن کے لیے بولا جاتا ہے، پیرنی اصل میں ہوتی کیا ہے، اور آپ اس لڑکی، اس عورت، اس غلیظ عورت کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، ایک یہ چیز، اور دوسری یہ چیز کہ نجم زارا ایک کراچی کی رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، وہ ان کے بارے میں بھی ایک وہ اے ڈی ملک ہے کہ کیا ہے، مطلب وہ کچھ اس طرح کے الفاظ بول رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سعادات کہتی ہے، اپنے آپ کو کہتی ہے میں اولاد ہوں، آل رسول ہوں۔ تو آل رسول جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور آل رسول جو ہے ایسے کام کرتے ہیں۔ مطلب اس بندے نے جب یہ بات کی تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اور مجھے یہ بھی بات میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں، آل رسول کہہ کر اور اس طرح کی غلط غلیظ باتیں اس کے نام کے ساتھ منسوب کرنا، وہ خاتون کے نام کے ساتھ منسوب کرنا، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی ہیں یا کچھ اس طرح کا وہ کرتی ہیں یا کچھ اس طرح کی ان کی نیچر ہے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کے جو پرسنل میٹرز ہیں، جو آپ کی پرسنل لڑائیاں، وہ آپ لوگوں کی بے شک ہوں گی اور آپ لڑیں، ہم آپ کو وہ لڑنے سے منع بھی نہیں کرتے، لیکن اس طرح سے آل رسول کہہ کر، پیرنی کہہ کر اور اس طرح سعادات کا مذاق اڑانا، یہ میں کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ میں خود جو ہوں نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اور میں جو ہے نا آل رسول کی بہت عزت کرتی ہوں، میری نظر میں ان کا بہت مرتبہ ہے، اور میں آل رسول کو مانتی ہوں اور آل رسول کا بہت زیادہ احترام کرتی ہوں، میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے۔ تو اس کے لیے میں نے نا ایک واقعہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو سناؤں گی۔ تو واقعہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ کس قدر رحم دل انسان وہ تھے، رحم دل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا واقعہ میں آپ کو یہاں پہ کوڈ کروں گی۔ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر شروع کے دنوں میں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے جب لوگوں کو، تو ایک ستون تھا، مطلب لکڑی کا ایک پلر تھا، لکڑی کے پلر کے ساتھ وہ بیٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب وہ بیٹھتے تھے تو پھر نا ایک صحابہ نے ان کو ممبر بنوا کے دے دیا لکڑی کا، تو انہوں نے صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر بیٹھ کر جو ہے نا خطبہ دیا کریں گے۔ تو ایک دن جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو جو پلر مطلب تھا نا، وہ زور زور سے رونے لگ پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ آ گئی، لیکن صحابہ کو سمجھ نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ کون رو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، خطبہ دیتے دیتے ممبر سے اترے اور اس ستون کے پاس گئے، اس سوکھی لکڑی کے ستون کے پاس گئے اور اسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں ہرا بھرا کر دوں تاکہ، اور تمہاری کھجوریں جو ہیں وہ دنیا مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک تمہاری کھجوریں جو ہیں وہ لوگ کھائیں گے، یا پھر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو اس جو لکڑی کا وہ ستون تھا، اس نے کہا کہ مجھے آپ جنت میں بھیج دیں، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ آپ اب ستون پہ بیٹھا کریں گے، میرے ساتھ آپ کی پشت جو ہے وہ میری ساتھ نہیں لگا کرے گی، آپ مجھے جنت میں بھیج دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا، ان کو اپنے سینے سے لگا کر ان کو کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممبر بنایا تھا اس کے بالکل سامنے تھوڑی سی جگہ کی کھدائی کروائی اور اس میں اس لکڑی کے حصے کو دفن کر دیا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے سپرد، اب تم جنت میں جاؤ گے۔ تو مطلب یہ دیکھیں کہ اس سوکھی لکڑی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ جس نبی نے اتنی رحم دلی اور اتنی فراخ دلی دکھائی، تو ان کی جو آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتی ہیں فرقے سے،
مطلب چاہے جعفری ہیں، چاہے عباسی ہیں، چاہے ہاشمی ہیں، چاہے ہمدانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ہم اپنے سادات کو مرتبہ دیں، ان کو درجہ دیں جس کی وہ قابل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب اب تو یہ میڈیا، سوشل میڈیا خاص طور پر اس قدر اس میں اتنی ضلالت دکھائی جا رہی ہے، اور سادات کو اس طرح سے مطلب اتنی تذلیل کی جاتی ہے، اتنی بری طرح سے ان کے ناموں کو لیا جاتا ہے، اور اتنی بری طرح۔ اب وہ نجم زارہ ہے تو نجم زارہ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا وہ تھمبنیل بنائے ہوئے ہیں اور کیا کچھ، تو مطلب یہ بے ادبی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ جو ہے یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا ہے۔ تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یوٹیوب والے تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک وہ مسلمان ہیں یا کچھ اس طرح سے جانتے ہیں، تو اگر وہ بھی جانتے ہوں گے تو میرا خیال سے ایسی ویڈیوز کو تو وہ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دیا کریں گے۔ تو آپ تو جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہوئے تھوڑا سا سوچا کریں۔ اب رابعہ پیرنی آپ نے بنا دی، وہ سڑک پہ بیٹھ کے جس طرح کے کام کرتی ہے، سگریٹ پیتی ہے، نشہ کرتی ہے، ڈرگز لیتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، نہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے اور نہ اس کو ایک کلمہ آتا ہے، پہلا کلمہ تک اس کو آتا نہیں ہے، اور آپ لوگ اس کو پیرنی پیرنی کہہ رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ یہ دنیا کے کام ہے، دنیا میں ہی رہ جانے ہیں، اور یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والے۔ جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، بے شک آپ کو ویوز آ رہے ہیں، آپ کے ڈالرز آ رہے ہیں، لیکن خدا را ان ویوز کے پیچھے جو ہے نا آپ اس طرح سے بالکل اپنے دین کو جو ہے نا اس کو مت اس طرح سے نیچے لائیں، اور اپنے دین کے بارے میں اس طرح، اور اپنے سادات کے بارے میں خاص طور پہ یہ غلط باتیں مت پھیلائیں۔ اور یہ جو لوگ جو یہ اے ڈی ملک اور جو بھی ہیں یہ سارے، ان کا اگر کوئی پرسنل دشمنی ہے تو وہ دشمنی نکالیں، اور یہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر سادات کے بارے میں اس طرح کی بات مت کریں، میری یہی ریکویسٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔